کوئٹہ میں پابندی کے باوجود ایرانی پیٹرول کی ترسیل جاری، لگ پاس ٹرمینل پر ایرانی پیٹرول لانے والے رکشہ کی قطاریں۔ جی ٹی وی نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی۔ گزشتہ روز غیر قانونی پیٹرول لانے والے رکشہ مسافر بس سے ٹکرانے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن مکمل بحال ہو گیا۔ بین الاقوامی ایئر لائنز سمیت پی آئی اے اور دیگر ملکی ایئر لائنز کی پروازیں بھی بحال۔ مسافر پریشانی سے بچنے کے لیے ایئرپورٹ آنے سے پہلے متعلقہ ایئر لائن سے لازمی رابطہ کریں۔ اور پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹس پر ای گیٹس نصب ہوں گے۔ ای گیٹس کا بنیادی ڈیزائن فائنل۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق ای گیٹس کا ڈیزائن جرمن ماہرین نے تیار کیا۔ جدید منصوبے کے تحت اسلام آباد، کراچی اور لاہور ایئرپورٹس پر ای گیٹ کی تنصیب ہوگی۔ ٹرمپ کی سیاست یا چوراہا، یو ٹرن پر یو ٹرن، کل تک ایران کا کٹر دشمن آج مہربان۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا کہ چین ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھ سکتا ہے۔ امید ہے کہ چین امریکہ سے بھی کافی مقدار میں تیل خریدے گا۔ اسرائیل کی سیز فائر کی خلاف ورزی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برہم، کہا کہ اپنے پائلٹ واپس بلا لو، ایران پر بم مت برساؤ۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتنیاہو کو خبردار کر دیا، کہا جنگ بندی کے بعد اسرائیل کو بمباری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر کے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اسرائیل کا سمجھوتے سے پیچھے ہٹنا برا لگ رہا ہے، اسرائیل سے خوش نہیں ہوں۔ ٹرمپ کا پھر ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے کیونکہ اس سے افراتفری پھیلے گی۔ ایران کے حملے کا مقصد قطر سے مقابلہ کرنا نہیں تھا، اس کا ہرگز مطلب بھائی پڑوسی ملک قطر سے تصادم نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امیر قطر کو ٹیلی فونک گفتگو میں خیر سگالی پیغام، کہا کہ میزائل حملہ اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کی شرکت کا رد عمل تھا۔ ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے واضح کیا کہ دوحہ کا امریکی اڈہ ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اس سے قبل ایرانی صدر نے ایک بیان میں کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے اور جنگ میں فتح پر ایرانی عوام میں خوشی کی لہر، سڑکوں پر جشن جاری۔ اسرائیل نے 13 جون کو ایران پر حملہ کیا تھا اور مقاصد میں ناکامی اور مسلسل ذلت سے دوچار ہونے پر آج امریکہ اور خلیجی ریاستوں کے توسط سے شکست تسلیم کر لی۔ 12 روز جاری رہنے والی جنگ میں فتح پر ایران کے عوام میں سکون اور طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، سعودی ولی عہد کو حج کی مبارکباد دی، پاکستانی حجاج کی میزبانی پر شکریہ بھی ادا کیا۔ بھارت کے ساتھ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات چیت کی پیشکش۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، ایران اسرائیل تنازع پر پاکستان نے پرامن حل اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر زور دیا۔ سعودی ولی عہد نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ شہباز شریف کا ایرانی صدر کو بھی فون، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی پر زور، کہا کہ پاکستان مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر مستقل طور پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ شہباز شریف سے قطر اور سعودی عرب کے سفراء کی ملاقاتیں، امیر قطر اور عوام سے گزشتہ روز کے حملوں پر اظہار یکجہتی کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوب وزیرستان کے علاقے سلاروغا میں بڑا آپریشن، بھارتی سپانسرڈ 11 دہشت گرد ہلاک۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 37 سالہ شہید میجر معیز عباس کا تعلق چکوال سے ہے۔ جنگ بندی سے قبل ایران کے اسرائیل پر تباہ کن حملے، ایرانی حملوں کی تازہ لہر نے مقبوضہ علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ایرانی حملوں میں کم از کم 11 صہیونی آبادکار ہلاک، 3 زخمی۔ بیر الصبا میں میزائل حملے میں 7 منزلہ عمارت تباہ۔ صبح 6:33 پر اسرائیلی حکام نے شہریوں کو پناہ گاہیں چھوڑنے کی اجازت دی، 1 منٹ بعد ہی دوبارہ چوتھے میزائل حملے کی وارننگ دے دی گئی۔ اسرائیلی میڈیا نے صبح کو انتہائی مشکل قرار دیا۔ جنگ بندی صرف اسرائیلی حملوں کی بندش سے مشروط، ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ ایران نے صرف اس شرط پر حملے روکنے کی آمادگی ظاہر کی۔ ایرانی افواج نے آخری لمحے تک اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ اگر اسرائیلی قبضہ برقرار رہا تو ایران کا رد عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ایران نے جنگ شروع نہیں کی بلکہ اسرائیل نے جارحیت کی ابتدا کی۔ اسرائیل کی ایران پر جارحیت، 12 روز میں ایران میں اسرائیلی حملوں میں 610 شہری شہید، 4700 زخمی۔ وزارت صحت کے ترجمان ایران حسین کرمان پور نے ایکس پر اپنے پیغام میں بتایا، 12 روز کے دوران اسپتالوں کو انتہائی دل دہلا دینے والے مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔
اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق 12 روز سے جاری ایران کے میزائل حملوں میں 28 افراد ہلاک اور 3238 زخمی ہوئے، جن میں سے 23 کی حالت تشویشناک ہے۔